सिंध की एक यूसी में हम असेंबली लगाएंगे, हम आपको खून के आंसू रुला देंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एमक्यूएम के हाथ से भी बात निकल जाए। मेरे नजदीक एमक्यूएम और पीटीआई में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एमक्यूएम की साख लोगों की निगाह में मुतासिर हो चुकी है। आईन और कानून के तहत इस्तीफे दिए और धड़ल्ले के साथ असेंबली और ऐवानों से बाहर आए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं इस्तीफों के राग हिलाते रहे और उसके बाद नाक रगड़ते हुए असेंबली और ऐवानों में आ गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऐसा लगता है अगस्त का महीना हुकूमत के लिए बड़ा भारी हो जाता है। पिछले अगस्त में इसी वक्त तैयारी हो रही थी लॉन्ग मार्च की और ये सबको पता था कि अगर लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से इस्तीफे भी दे दे और इस्तीफे दिए भी गए। और अब हम 2015 के अगस्त में मौजूद हैं और अब एमक्यूएम तमाम असेंबली से अपने इस्तीफे दे चुकी है। सेनेट में इनकी 8 सीटें हैं, 51 सीटें इनकी सिंध असेंबली में हैं और 24 सीटें इनकी नेशनल असेंबली में है। आज तमाम असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं और खासतौर पर नेशनल असेंबली के जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर साहब ने वेरीफाई भी कर लिए हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजा है। एमक्यूएम इस्तीफे क्यों दे रही है? क्या मसला सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन का है और उस पर जो एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये प्रॉब्लम है, या कुछ अंदरूनी मसाइल भी हैं एमक्यूएम के जिसकी वजह से उनको आज असेंबली में अपने इस्तीफे जमा करने पड़े? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और स्पीकर साहब के दोहरे मयार पर बातें हो रही हैं कि क्या वजह है कि वो बजट थे कि चेंबर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे इस्तीफा देने के लिए तो वो 1 बाय 1 आएंगे, एक एक करके आएंगे, लेकिन आज तमाम लोग जो हैं एमक्यूएम के वो एक साथ पहुंच चुके थे चेंबर में। बेशक बात बारी बारी, लेकिन तमाम अरकान जो हैं एमक्यूएम के वो एक साथ ही मौजूद थे चेंबर में नेशनल असेंबली के। इस वक्त ये भी एक खबर आई थी अब से कुछ देर पहले कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो है इजलास तलब किया, अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे कि एमक्यूएम के इस्तीफों के हवाले से आगे कैसे बढ़ा जाए। तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आसिफ हसनैन साहब मौजूद हैं जो इस वक्त भी मेंबर नेशनल असेंबली हैं एमक्यूएम से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ वाया लिंक मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आसिफ हसनैन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ यकीनन आज आपसे ही होगा। वजह क्या है? ये कोई प्रेशर टैक्टिक है आपकी तरफ से हुकूमत पर या जेन्युइनली इस्तीफे देने आए थे आज आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो ये है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि जो बार बार ये लफ्ज़ आता है कि जी ऑपरेशन पर रिजर्वेशन है, हमें ऑपरेशन पर रिजर्वेशन नहीं, ऑपरेशन की डिमांड हमने की, फोर्सेस आई, 2013 से ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस ऑपरेशन के हवाले से कई और चीज़ें थी जिसको होना था, जिस पर हम बात करेंगे आगे, बात करेंगे। मॉनिटरिंग टीम है जी। फिलहाल ये आज जो चार्जशीट नीयत आपकी जेन्युइन थी इस्तीफे देने की या सिर्फ प्रेशर डालना चाहते हैं हुकूमत पर, जैसे तहरीक इंसाफ? आपने देखा होगा कि ये जो हमने रिज़ाइन दिए इससे पहले तकरीबन 18 घंटे तवील डिस्कशंस अल्ताफ़ भाई ने किए, जिसमें लंदन से लेके कराची और इस्लामाबाद ऑन बोर्ड था और सारे लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि जी अब आपके पास ऑप्शंस क्या रहे, कि जब आपने पार्लियामेंट में अपनी चीज़ों को किया, जब आपने अदालतों में अपनी चीज़ों को किया, हमारे लोगों के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से पटिशनों पे पटिशनें पड़ी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। हमने बार बार कहा, आपको याद है पिछले 2 दिन पहले चौधरी निसार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी जो लिस्टें फराम की गई एमक्यूएम की तरफ से शायद वो सही आदाद व शुमार पे उन्होंने कहा कि हम अब जब ये सूरत हाल हो कि कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, कोई भी जमात अपने इस ऑप्शन को उस वक्त इस्तेमाल करती है। मेरा सवाल वही खड़ा है, सारी चीजें मेरा सवाल वही खड़ा है, इस रेजिग्नेशन के जरिए प्रेशर डालना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं हुकूमत से, या बस खैर बात कर दिया है असेंबली? हम कोई प्रेशर देना नहीं चाहते। हम अगर प्रेशर देना चाहते तो हम 2 साल तक नहीं बैठे होते। हम मतलब फैसला कर लिया कि बाहर बैठना हमने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि हम, और आपने देखा होगा कि हमने फैसला बिल्कुल जुर्रत के साथ किया, वो वाला फैसला नहीं किया कि हमने जाकर दे दिया और खामोशी से चले गए, इंतजार करते मैं ये बात तहरीक इंसाफ के मेंबरान को भी कहता हूं कि जुर्रत थोड़ी सी आप लोग भी बढ़ा सकते थे। एक तरीका जावेद हाशमी साहब ने भी कहा था ना, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े रह के कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, चैप्टर क्लोज हो गया, कोई आपकी जरूरत नहीं है। स्पीकर के सामने दिया, हमने कहा जी फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी अपनी हैंड राइटिंग है, हम विलिंग थे। फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों नहीं दिया? जावेद हाशमी साहब की मिसाल मौजूद है, मैं इनको भी देता रहा हूं, अली मोहम्मद खान साहब जैसे एमएलएस को। तमाम चार्जशीट जो है फारूक भाई ने रखी और वहीं पे कह दिया कि हम अपने इस्तीफे देने स्पीकर साहब के चेंबर में जा रहे हैं। स्पीकर साहब पहुंच गए अपने चेंबर में और हमने उनके सामने सारे इस्तीफे पेश किए। ठीक है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बताएं कि स्पीकर साहब ने आज
انوکھا کام کیا. انوکھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی پچھلے چند مہینوں پرانی مثال ہمارے پاس موجود ہے. ویٹنگ روم میں موجود تھے پی ٹی آئی کے تمام ارکان, ان کو کہا کہ آپ 1 بائی 1 آئیں, لیکن آج جب ایم کیو ایم کے استعفے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ارکان ساتھ آ جائیں اور سب سے باری باری بے شک بات ہو جائے, لیکن تمام ارکان ایک ساتھ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ دیکھیں شہزاد, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اسپیکر صاحب ظاہر ہے وہ ایک نیوٹرل شخصیت ہیں اور میں ان کے حوالے سے تو جواب نہیں دے سکتا. میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں, اپنی جماعت کی نمائندگی کرتا ہوں, لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ جس وقت تحریک انصاف کے ممبران بھی اس وقت پارلیمنٹ میں آئے تھے جب وہ اپنے استعفوں کی ویریفیکیشن کے لیے آئے تھے, میں وہاں موجود تھا. اور آج جب ایم کیو ایم کے لوگ یہاں پہ آئے تو اس وقت بھی میں یہاں موجود تھا. دیکھیں جو تحریک انصاف کے لوگوں نے استعفے دیے تھے انہوں نے ایک بند لفافے میں استعفے دیے تھے سوری, اور وہ استعفے سیکرٹری صاحب کے پاس دیے گئے تھے. جو استعفے آج ایم کیو ایم نے دیے ہیں وہ سارے کے سارے استعفے اسپیکر صاحب کو خود موصول ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا میرا خیال ہے کہ بہت بنیادی فرق ہے ان کے اور آج کے استعفوں میں. سعید غنی صاحب, استعفے قبول ہو چکے ہیں ایم کیو ایم کے اور ہو جانے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میری رائے میں نہیں ہونے چاہیے. آپ کے پاس ایک مثال موجود ہے پی ٹی آئی کے استعفوں کی کہ تمام جماعتوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہ ہوں اور یہ ایوان میں واپس آئیں اور بالآخر کامیابی ہوئی, آ گئے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو بھی اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے. یہ پورے نظام کے لیے بھی اچھا ہے اور ایم کیو ایم کے اپنے لیے بھی اچھا ہے. اچھا, اب جو بات آپ پوچھ رہے ہیں طارق فضل چودھری سے, جو آدھا سوال آپ نے مجھ سے بھی کیا, یہ دیکھیں جو رولز ہیں اس میں جو لکھا ہے اس میں اسپیکر کے پاس بڑے اختیارات ہیں. اس میں اسپیکر کی سیٹسفیکشن کی بات کی گئی ہے. اب وہ کس طرح سیٹسفائی ہوتے ہیں, خود کر لیں, اپنے اسٹاف کے تھرو کر لیں, کسی اور ذریعے سے کر لیں, وہ ان کا اطمینان ہونا ضروری ہے کہ یہ استعفے جو ہیں والنٹریلی ہیں. تو اب اگر استعفے اسپیکر صاحب کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ والنٹریلی ہیں تو قبول کر سکتے ہیں. لیکن اب بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے اطمینان کرنے کے لیے دوبارہ ان کو باری باری بلانا ہے تو اسپیکر صاحب بلا سکتے ہیں. یہ اب بھی ان کے پاس اختیار ہے کیونکہ یہ بالکل وضاحت اس کے اندر نہیں ہے کہ روز میں کہ ایک ہی دفعہ بلائیں گے, پوچھیں گے, بس ختم کر دیں گے. تو ان کے اپنے مطلب جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے, یہ بالکل واضح ہے جس طرح ان کے کیس میں تھا. اتنی جلد بازی کیوں کی آج اسپیکر صاحب نے؟ میں نے جیسے مثال دی نا کہ ان کو بٹھائے رکھا ویٹنگ روم میں, یہ ضد کرتے رہے ہم ساتھ جائیں گے. میرا نہیں خیال, آج سب ساتھ چلے گئے. میں چونکہ موجود نہیں تھا لیکن جتنا میں انڈرسٹینڈ کر پایا ان چیزوں کو, دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ ایوان سے اٹھ کر نہیں گئے تھے. وہ بات انہوں نے صحیح کی کہ انہوں نے آ کے ایک لفافہ دیا تھا سیکریٹریٹ میں اور کہا کہ جی ہمارے استعفے ہیں. بعد میں پھر وہ اس طرح نہیں آئے جس طرح اسپیکر صاحب چاہتے تھے. یہ ایوان میں تھے, وہاں سے تقریر کی, وہاں سے چلے گئے اس کمرے میں, اور ظاہر جب کٹھے گئے ہوں گے تو اسپیکر صاحب نے روکیں گے تو نہیں ان کو کہ بھائی یہ کیا کر گیا ہو. تو اس سے جب آ گئے تو انہوں نے ڈیزائن دے دیا اس کے سامنے. آصف حسین صاحب, جب آپ لوگوں نے اپنا استعفیٰ دیا تسلی ہو گئی تھی وہاں پہ اسپیکر صاحب کی کہ آپ لوگ والنٹیرلی دے رہے ہیں اور کسی کے دباؤ میں نہیں دے رہے؟ دیکھیں آرٹیکل 64(1) جو ہے وہ کلیئر ہے کہ جی اپنی ہینڈ رائٹنگ ہو, آپ بذات خود جا کر دیں. تو جب آپ نے اس سارے پروسیس کو قانونی طور پر پورا کیا تو اس کے بعد میرے خیال سے تو جواز نہیں ہوتا. مطلب مطمئن نظر آیا آپ کو؟ لیکن جو ان کی ایک بات ہے وہ یہ کہ جی اگر وہ انڈیویجولی یا مطمئن ہونے چاہتے ہیں یہ دیگر چیزیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم نے کسی ایسی چیز کو کوئی بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی کہہ سکے کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کریں. ہم نے کوئی فارمیلٹی پوری نہیں کی, ڈیسیجن کیا, ساری چیزوں کو اپنے ہینڈ رائٹنگ سے ریزگنیشن تیار کی. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد میں سے آپ سوال کرتا ہوں کیونکہ یہ دوہرے معیار والی شکایت میری نہیں تھی, فاروق ستار صاحب کی تھی. پھر علی صاحب کی طرف بھی آئیں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تو بریک میں جانے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے آصف حسین صاحب کہ آپ کے خیال میں مطمئن تھے ایاز صادق صاحب آپ کے ویریفیکیشن کے بعد, آپ کے استعفوں کی ویریفیکیشن کے بعد؟ نہیں, جو نارمل طریقہ ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا, ان کو استعفے دیے, انہوں نے سارے اپنے. آج فاروق ستار صاحب نے باہر آ کے بیان کیوں دیا کہ دوہرا معیار ہوگا اور ہمارے استعفے فوراً قبول کر لیے جائیں گے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شاید دوسرے قسم کے پاکستانی, یہ کیوں بیان دیا؟ مطلب ریگریٹ تو نہیں ہے نا آپ کو, افسوس تو نہیں ہے استعفوں پہ اگر قبول بھی ہو جائیں تو؟ قطعی طور پہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے استعفے میں پھر کہوں گا کہ بڑے جرأت کے ساتھ ہم نے دیے ہیں. ہم نے اس حوالے سے نہیں دیے کہ ہم اس کو انتظار کریں گے اور شاید استعفے واپسی کے لیے کوئی ہم سے کہے گا اور ہم ایوان میں آئیں گے اور پھر ایک ریزولیشن آئے گی اور پھر ہم آرام سے بیٹھیں گے.
ایسے قطعی طور پہ کوئی ارادے نہیں، ہم نے بالکل پیش کیے اور خود ہی چل کے اسپیکر کے پاس گئے، تو اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا تو معاملہ ختم ہو گیا، ڈی سیٹ کرنے والی ریزولوشن بھی واپس ہو گئی، ایم کیو ایم کو رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے اسمبلی میں؟ کم از کم 3 منٹ دیں ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور کہ یہ جو استعفے ہیں شاید ایم کیو ایم کی طرف سے کوشش ہے کہ رینجرز آپریشن پہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا نہیں چاہیے تھا، اور اسپیکر صاحب کے پاس اگر ان کا ابھی ڈسکریشن اس میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ وہ کل بھی قبول کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا وقت اس میں، کیونکہ جو سننے میں آیا ہے کہ میاں صاحب نے مولانا صاحب کو کوئی ٹاسک دیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو دیکھیں۔ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت نے کبھی ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل اینٹی کو کبھی نگیٹ نہیں کیا، ہمیشہ چیئرمین تحریک انصاف نے بھی یہ بات کی ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی سیاست میں جو گن کلچر ہے وہ اس کو دور کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ دہشت گرد ہیں، لیکن اگر آپ کی صفوں میں کوئی دہشت گرد ہیں تو ان کو دور کریں۔ الطاف حسین صاحب جو آپ کی مشکل میں بیش بہا اضافہ کر رہے ہیں، اگر وہ یہ مہربانی فرما دیں کہ ہمارے پاکستان کے مسئلوں کو حل کرانے کے لیے ہندوستان اور نیٹو کو نہ بلائیں، کیونکہ آج بھی جب فاروق ستار صاحب اور یہ لوگ استعفیٰ دے کے نکل رہے تھے تو حامد میر صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ وہاں پہ سنا رہے تھے۔ سو دس از ریئلی بیڈ۔ یہ چیزیں صحیح، میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہے یہ؟ اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں، وہ حامد میر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ سنا رہے ہیں۔ سو دیٹ واز ریئلی بیڈ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں گئی تھی آپ کا ایک اصل میں یہ عادی حدیث سنانے کے عادی ہے نا سر، ہم سمجھتے ہیں آپ کا ایک پولیٹیکل رول ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہے، آپ وہ رول ادا کریں، لیکن سیکٹر انچارج والی سیاست اور پھر یہ جو رینجر آپریشن ہے، مجھے بتائیں اپنا شہزاد صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ سیاسی رول ہے آپ کا بھی تو تھا نا، آپ کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ یہ اپنا سیاسی رول اندر بیٹھ کے ادا کریں، ہم کیوں نہیں کیا پھر؟ آج ہم ابھی اس ڈسکشن میں پڑ گئے ہیں کہ ان کا قبول جلدی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمارا کیوں نہیں ہوا، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو کوشچن کریں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا کیوں، ہم نے استعفیٰ دیا کیوں؟ ہم نے استعفیٰ دیا، ہم کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہم 1 سال قومی اسمبلی میں چیختے رہے، ہم سپریم کورٹ تک گئے، کیا یہ سپریم کورٹ تک گئے؟ انہوں نے قومی اسمبلی میں کتنی دفعہ یہ قرارداد لائے، کتنی دفعہ احتجاج کیا؟ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، پرائم منسٹر سے ریزائن مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ سسٹم کو ختم کیا جائے، مجھے اپنے وہ 3-4 منٹ بولنے میں پھر اپنی باری میں بولنے بچا تھا تو آپ نے جوڈیشل کمیشن دیا۔ میں اپنی بات سر پوری کر لوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا استعفیٰ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری ریگنگ کی انویسٹیگیشن ہو، جیسے ہی وہ ہماری ڈیمانڈ پوری ہوئی جوڈیشل کمیشن بن گیا، ہم آگے۔ آپ کا استعفیٰ اس لیے ہے کہ رینجر آپریشن پہ آپ کو اعتراض ہے، کبھی ہمیں اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں شہزاد، کیا پچھلے 30 سال میں پچھلا جولائی سب سے سیف نہیں تھا؟ کیا سب سے پرامن نہیں تھا؟ کیا پچھلا عید الفطر پچھلے 30-35 سال میں واحد عید الفطر نہیں ہے جس میں لوگوں سے زبردستی فطرانے نہیں لیے گئے، جس میں زبردستی پرچیاں نہیں آئی؟ اگر کراچی میں امن آ رہا ہے تو آپ کو سمن پہ اتنا رنج کیوں؟ فضل چودھری صاحب، اب اگر آپ چاہیں گے کہ ایم کیو ایم استعفے نہ دے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نقطے پہ نیگوسیشن تو ہوگی، اور جیسے کہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی تھا کہ ٹارگٹ کلر کو بچانے کے لیے یہ جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں بلیک میل کیا جائے گا کراچی آپریشن کے حوالے سے، تو کیا حکومت بلیک میل ہو جائے گی اور کیا اس پر بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے کہ کراچی کا آپریشن کس طرف چلے گا؟ اب دیکھیں شہزاد، 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایم کیو ایم کے خدشات کا تعلق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی معاملے میں جو کراچی میں آپریشن جاری ہے، اگر ایم کیو ایم کے ایسے خدشات ہیں جن کے اوپر ان کی ریزرویشنز کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں تو آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جب 90 ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر چھاپا لگا اور اس کے بعد فوراً انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا، تو جیسے کہ علی بھی بات کر رہے ہیں، جو ان کا پارلیمانی چہرہ ہے، جو ان کا مینڈیٹ لے کے یہ آئے ہیں، جو ان کی پولیٹیکل شناخت ہے، اس کو تو سارے تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی تمام سیاسی قیادت تسلیم کرتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو ٹائم دیا، یہ یہاں پہ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے تمام ممبران کو پوچھیں، آصف حسنین صاحب سے بڑے باعزت طریقے سے وزیر اعظم کی ساری باتیں سنی، وزیر داخلہ ان کی بات سنتے ہیں، جب وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کراچی تشریف لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں سے ملتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، جب یہ چاہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں مکمل کر لوں، مجھے مکمل کرنے دیں جی۔ لیکن جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، 2 چیزیں بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف
टारगेट किलर्स, भत्ता खरोर, अगवा बराए तावान के मुलजमान, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हुकूमत का फैसला है। इनके खदशात जायज़ हद तक अगर किसी वक्त जगह पे हैं ज़रूर दूर किए जाएंगे। आपने इस्तीफों के हवाले से मैं मालूम चाहता हूँ, मेरा गला जरा खराब है, तो इस्तीफों के हवाले से मुझे शहजाद 1 मिनट दे दें जरा प्लीज। डॉक्टर सवाल सुन लें, इसके बाद इस पे आप अपना जवाब ही दे देगा। एक मुतालबा जो कि काफी अरसे से हो रहा है और हर किसी का हो रहा है, वो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, और हुकूमत की आदत रही है कि जब पानी सर से गुजर जाता है इसके बाद आप लोग जो है हरकत में आते हैं। मॉनिटरिंग कमेटी का सवाल एक अरसे से उठाया जा रहा है, ये इनकी डिमांड भी है और इनकी नहीं बहुत से लोगों की डिमांड है, क्यों नहीं बना देते, क्या कबात है इसमें? देखें, बात यह है कि वो मॉनिटरिंग कमेटी भी बन जाएगी। मैं ज़रा थोड़ा सा इस सिलसिले में ये कहूँगा कि मुझे यकीनन उन मालूमात तक रसाई नहीं है कि अब तक वो क्यों नहीं बनी, उसके ताख़ीर की वजूहात क्या हैं। एपेक्स कमेटी वहाँ पर बनी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला जा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो आपने शुरू में मुझसे की, मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा ज़रा गला ख़राब है, इस वजह से शायद आवाज़ आप तक नहीं पहुँच सकी। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि जो इस वक्त इस्तीफ़े दिए गए हैं, आपने कहा और आसिफ साहब ने कहा कि हमने दिए हैं और हमने तस्दीक की है। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला था वो ये था कि उन्होंने लिफाफे में बंद करके इस्तीफ़े सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को दिए थे और ख़ुद स्पीकर साहब ने उनकी इनफरादी हैसियत में तस्दीक नहीं की थी। उसके बाद भी जब इनको बुलाया गया, ये तशरीफ़ लेके आए, तो ये सारे ग्रुप की शक्ल में, और स्पीकर साहब ने ये कहा कि मैं इनफरादी तौर पे हर मेंबर से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ये इस्तीफ़े किसी दबाव और किसी प्रेशर की वजह से तो नहीं दिए। इन्होंने उससे इनकार कर दिया और वो इस्तीफ़े कबूल नहीं हो सके, टेक्निकल वजूहात हैं, और ये जो असम्बली के कवायद और ज़वाबित हैं उसका तो यही तो बात है जो मैं कर रहा हूँ। स्पीकर के पास ये गुंजाइश मौजूद है, स्पीकर के पास ये, यार शहजाद मुझे 10 सेकंड दे दें प्लीज, ताकि लोगों को समझ आ सके मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आज स्पीकर के पास वही रिवायत और वही तरीका जो पीटीआई के साथ इख्तियार किया गया था, ये ऑप्शन मौजूद है कि वो एमक्यूएम को ये कहें कि मैं तमाम मेंबरान से इनफरादी तौर पर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस्तीफे किसी प्रेशर और किसी दबाव के तहत तो आप नहीं दे रहे, ये ऑप्शन मौजूद है, फैसला स्पीकर ने करना है। उसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जो बयान दिया डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो दौरा में आ रहा है, इसका मतलब है वो ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि इस्तीफे कबूल होंगे। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी बात सुनी जाती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं, तो हम अपने इस्तीफे वापस लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये उनके दबाव के ऊपर, प्रेशर के ऊपर ये दिए गए हैं। ये टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बाकी फैसला स्पीकर साहब ने करना है। इनके इस्तीफे कबूल करने का फैसला हुकूमत का नहीं है, लेकिन इनके खदशात जरूर दूर किए जाएंगे। मामला है डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं, ये जो इस्तीफों का मामला है, इस्तीफे की इस बात पे चौधरी निसार साहब ने जो डिमांड एमक्यूएम से की है कि जो 180 या 187 जितने भी टेररिस्ट हैं वो कहते हैं हमारे हवाले कर दें, क्या आप अब भी उस मुतालबे पे कायम हैं या इस्तीफों के बाद उस मुतालबे से पीछे? निसार साहब की डिमांड थोड़ी है ये। मैं बड़ा वाज़ेह आपको ये बात बताऊं कि कोई भी जमात असेंबली से इस्तीफा दे या ना दे, टारगेट किलर्स पे और दहशतगर्दों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये वफाकी हुकूमत का फैसला है। इनके जायज खदशात, हमारे भाई हैं पार्लियामेंट में, हमारे कुलीग हैं, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की आईन और उसकी पासदारी का हलफ उठाया है। हम इन्हें मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझते हैं, हम इनके जायज खदशात को जरूर दूर करेंगे, लेकिन कराची ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सईद गनी साहब, ये ऑपरेशन क्योंकि कराची में हो रहा है और सिंध असेंबली से भी इन्होंने इस्तीफे दिए, वहां पे 51 इनके मेंबर्स हैं, तो वहां पे भी आप लोगों ने फैसला करना है कि इनके इस्तीफे कबूल होंगे या नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं, कराची के ऑपरेशन को किस तरीके से असर पड़ सकता है इस पर? और दूसरा जो अहम सवाल ये कि मॉनिटरिंग कमेटी का मुतालबा, इनका एक जायज मुतालबा है, वो क्यों नहीं बनी अब तक? देखिए, मैं शायद वो पहला आदमी होगा जिसने मुखालफत की थी कि मॉनिटरिंग कमेटी नहीं होनी चाहिए। सबब उसका मैं बताता हूँ आपको। अभी इन्होंने कहा कि हम अदालतों में भी गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे बताइए, क्या आप मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाएंगे उसमें जजों से ज़्यादा ताकतवर आदमी को बिठाएंगे? मतलब अगर आपके पास हाई कोर्ट की लेवल के जजेस बैठे हैं जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और ये हर शख्स की गुमशुदगी पर या कोई भी शिकायत हो तो कोर्ट में जाते हैं, इनका राइट है, हर जगह जाते हैं, सब करते हैं, और बकौल इनके वहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मुझे बताइए कि उस कमेटी के अंदर आप कहाँ से लोग लाएंगे ऐसे जो आप समझते हैं कि अगर हाई कोर्ट के जज इनको रिलीफ नहीं दे रहे हैं किसी भी वजह से, और वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है इनके सारे दुखों का मदावा कर देगी। पहली बात यह है कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का आपके जो पूरा एक सेटअप है कानून का, उसके अंदर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कोई नहीं है ना। अगर आप बना भी दें और मॉनिटरिंग कमेटी कुछ कह भी दे, उस पर आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्या करेंगे उस पर आप?
ایک نیوٹرل اوپینین تو آ جائے گا نہیں دیکھیں اوپینین آنے سے مسائل اور پیدا ہوتے ہیں، اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک پورا سیٹ اپ ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک آپ نے نئی چیز اس کے اندر ڈال دی ہے جس کی کوئی اپنی ذاتی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کے مطالبے پہ کسی کی وجہ سے آپ نے کر دی ہے، اور اس کی جو بھی ریکمنڈیشن آتی ہے، اور مثال کے طور پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا ہے جو ایکشن رینجرز نے کیا ہے، اور وہاں سے عدلیہ کہتی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ پرابلم ہوگی نا آپ کے لیے. تو جو ایک سسٹم پورا بنا ہوا ہے ہمیں اس پر چلنا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کی سنائی نہیں ہو رہی ہے تو آگے سپریم کورٹ بھی ہے اور بھی راستے ایسے موجود ہیں آپ کے نظام کے اندر، ان کو جا کے وہاں جا کے ایڈریس کریں، کوشش کریں کہ وہاں سے ان کے مسائل حل ہو جائیں. لیکن ایسی نئی انوکھی چیز پیدا کرنے سے مسائل اور زیادہ بڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں سندھ اسمبلی میں کیا فیصلہ ہوگا پھر؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا موقف ہونا چاہیے، میں نے ابھی پارٹی کا آفیشیل موقف تو نہیں سنا، لیکن استعفے ان کے نہیں ہونے چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ مان جائیں اور یہ اپنے استعفے واپس لے لیں، لیکن بہرحال اسپیکر کا اختیار بھی ایک حد تک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ روز آ کے کہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا قبول کرو، اسپیکر کہے کہ میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو منا لیں. نہیں روکنے کا نہیں ہے، روکنے کا مسئلے کا روکنا نہیں ہے، مسئلے کا یہ کہ یہ خود مان جائیں اور اپنے استعفیٰ واپس. جی آصف صاحب. شہزاد میں اب یہ پچھلے ایک میٹنگ میں تھا جس میں پرویز رشید صاحب اور خواجہ سعد رفیق ابھی 5-6 دن پہلے جس دن ڈی سیٹ کا مسئلہ تھا، ہم نے یہ سارے پوائنٹس اٹھائے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کراچی کے مسئلے پر لمیٹڈ پولیٹیکل اسپیس ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کے پروگرام میں کرا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی مطلب مانیٹرنگ ٹیم بنائی جائے یا دیگر چیز، مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جی مانیٹرنگ ٹیم بنائیں گے کہ تو وہ مسئلے کا حل نکال لے گی. لیکن کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کدھر جائے. ہم آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پارلیمنٹ میں بار بار ایشوز کو ٹیک اپ کیا. ہم نے کہا کہ جی یہ پرابلمز آ رہی ہے. وہاں پر وہ 150 افراد جو ابھی تک مسنگ ہے، جن کے والدین روزانہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، وہ 50 کے قریب جو ماورا عدالت قتل کر دیے، جن کی لاشیں ملی اور ابھی 3 دن پہلے لاشیں ملی. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، میں علی کی بات سن رہا تھا کہ جب ایم کیو ایم کی بات اور ان کے ساتھ زیادتیوں کی بات آتی ہے، یہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے. ان کی انہی باتوں کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے NH 246 میں ان کو نہ صرف نیگلیکٹ کیا بلکہ ان کو میسج دیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. خان صاحب پورے کنٹینر پہ جو بھی کہتے رہے، جو غلیظ زبان ادا کرتے رہے، وہ ان پر سب جائے تھے. خان صاحب جو بھی پارلیمنٹ میں آ کر کہتے رہے، غلیظ زبان استعمال کرتے رہے، سب جائے تھے. اور اگر ایم کیو ایم اپنی جائز شکایت بھی کر رہی ہے تو کراچی کے لوگوں کو اس تعصب کے اینک سے دیکھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا اہم کردار. گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے ان کو اس وکٹ پہ کھلایا جائے، ان کو انگیج کیا جائے اگین ایم کیو ایم کے ساتھ، اور یہ اس وکٹ پہ مزے سے کھیل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اسپیس NH 246 میں کیا تھا، پوری ان کی خواہشات پوری کی گئی، کیمرے لگانے سے لے کر رینجر لگانے سے لے کے. لیکن اس کے باوجود جب کراچی کے لوگوں نے ان کو رد کر دیا، ووٹ نہیں دیے، تو ان کو تو سمجھ جانا چاہیے. لیکن آپ اپنی بات کا کنٹرڈکشن کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے. 1.5 مہینے میں دیکھیں الطاف بھائی کے جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ 1.5 مہینے میں آپریشن کب سے چل رہا ہے؟ 2013 سے. لیکن وہ کنٹینیو جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں انڈین ہائی کمیشن کو خط لکھنا یا انڈیا کو مدد کے لیے بلانا، وہ تو پھر بھی جواز نہیں پیدا ہوتا نا اس بات کا. انڈیا آپ کا دشمن ملک ہے، ہم کہتے ہیں یہ دشمن ملک ہے. آپ کے سفارتی تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ کے تجارتی تعلقات ہیں، آپ کا ہائی کمیشن موجود ہے، اس سے مدد مانگنے کی ہماری نہیں، کوئی مدد نہیں مانگی گئی. دیکھیں جب کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہوتی ہے، 54 ممالک کو لیٹر جاتے ہیں، آپ کا ہائی کمیشن یہاں موجود ہے. اگر وہ ہائی کمیشن کو لیٹر جاتا ہے، آپ اٹھا کر اس کو ہائی کمیشن کو یہاں سے ہٹا کے فارغ کر دیں، بولے جی ہمارا دشمن ہے. میرے پاس آپ سفارتی تعلقات رکھتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح آپ کے ایشوز پر آپ یونو میں مجھے اس چیز کا جواب دیتے ہیں. آج آپ نے جو وجوہات بتائی مختلف، اس میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پرٹیکولرلی رینجرز جو ہے وہ اپنی کلیئرلی سائڈ چوز کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو کراچی میں ان کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتی ہے اور ایم کیو ایم کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی بات آپ نے 246 کے الیکشن سے پہلے بھی کی تھی کہ ایجنسیز کی سپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے ووٹ دیا، آپ جیت گئے. پھر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ واپس یہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جب NH 246 میں ان کی وہ اچیو نہیں کر سکے تو آپ نے دیکھا 4 دن پہلے فیصل واڈا صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی خان صاحب کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہمیں کراچی ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. مجھے بتائیں کہ کسی نے تردید کی اس بات کی؟ عمران خان صاحب نے تردید کی؟ خان صاحب تو اور بھی باتیں کرتے تھے نا، امپائر انگلی کھڑا کرے گا تو ان کی بات مطلب اگر فیصل واڈا یہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ واقعی ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. کراچی کے لوگوں نے NH 246 میں پریکٹیکلی دیکھا کہ زبردستی لوگوں سے بیلٹ لے کر پی ٹی آئی کے اس پر لگایا گیا ہے.
मतलब कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है, कैमरे ने दिखाया, चीजों ने देखा, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। अगर आप कहते हैं अगला प्रोग्राम कर लें, ये भी बैठ जाए, मैं वो अंदर के प्रूफ लेकर आऊंगा जिस पर बैलेट पेपर लेकर उस पर स्टंप लगाई जा रही है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग लगा रहे हैं। मतलब और फिर चले इनकी थोड़ी देर के लिए बात मान भी ली जाए, फिर भी आप जीत गए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जीत गए, धांधली आपके खिलाफ, इसके बावजूद मेरे अपने हल्के में लांडी में, मेरे अपने हल्के में लांडी, शाह फैसल, मलीर, अभी आप इस सारी चीजों की तस्दीक करें, वहां पर उन्हीं नॉन पॉलिटिकल लोगों को, हकीकी के लोगों को लाकर फिर बिठाया गया है, फिर उनको उनकी एक्टिविटीज कराई जा रही है। ये सब क्या है? इसका जिक्र नहीं किया। मैं इस बात पॉलिटिकल लोगों को एक तरफ कर रहे हैं और दूसरा उन लोगों को जिनका वोट बैंक नहीं है। इस पर बैठ के बात की आपने नून लीग से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एजेंसीज की सपोर्ट है, हकीकी को फिर लेकर आया जा रहा है कराची में, इस पे बात की है नून लीग के? आपने सैकड़ों दफा बात हुई, हमारी मीटिंग्स हुई, चौधरी निसार साहब से तकरीबन 4 दफा मुलाकातें हुई, नवाज शरीफ साहब से 3 से ज्यादा बाकायदा ये कहा है और एक मुलाकात में जनरल राइस शरीफ साहब तहरीक इंसाफ को सपोर्ट है एजेंसीज की, और हमें वहां पे राइस शरीफ साहब से कहा, टाइम मांगा, वक्त मांगा, उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपकी रिजर्वेशन है, हम इसको सुनेंगे, टाइम देंगे, कोई नहीं देगा मुझे। लेकिन नवाज शरीफ साहब से और चौधरी निसार साहब टाइम मांगा, हद तक यही हो गया। पिछले दिन आपने पार्लियामेंट में देखा, हमारी जो लिस्ट है उसको भी जो है चौधरी साहब ने कहा कि नहीं ये गलत है। मैं इस बात करता हूँ, एक बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अली मोहम्मद खान साहब इस चीज़ का जवाब दे दें, ये जो तमाम रीजंस दिए हैं, 19 रीजंस एमक्यूएम ने, उसमें भी शामिल है। वो कह रहे हैं कि रेंजर्स वहाँ क्लियरली पीटीआई को सपोर्ट करती है, पीटीआई की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है और एमक्यूएम को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है कराची से। मैं समझता हूँ कोई भी बात बगैर दलील के नामुनासिब होती है। अब ये जो जहाँ तक बात है कि हमें कोई सपोर्ट है, ये कैसी सपोर्ट है कि वो सपोर्ट हमें मिलती है तो हम हल्का हार जाते हैं? यानी कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पीटीआई की कि इनके घर में जाके इनकी बंदूक कल्चर के बावजूद चैलेंज करना, जहाँ पे सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म अपना बंदा नहीं खड़ा कर सक रहा था। लेकिन ये कैसे सपोर्ट है हमें कि 126 दिन हमें धरना देना पड़ रहा है? ये तो दुनिया की ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट है कि 126 दिन आपको धरने पड़ रहे हैं। मतलब ये है कि अगर सपोर्ट है तो फिर वो नज़र भी तो आए ना, वो उंगली उठती हुई नज़र आए, वो हल्का जीतता हुआ नज़र आए। और भाई 18 साल जद्दोजहद करने के बाद और पुरअमन जद्दोजहद करने के बाद तहरीक इंसाफ आज इस स्टेज पे पहुंची है कि बगैर बंदूक के पाकिस्तान का नौजवान हमारे साथ है। मैं एक और बात आपको बताऊं, ये अगर ये दहशत गर्दी और दहशत की जो अभी काफ़ी फिजा कम हुई है, ये ज़रा कम हो, आप देखेंगे कराची में लोग इस खौफ से निकलना चाहते हैं। क्या कराची का हक नहीं है कि सिटी ऑफ लाइट्स बने? क्या मुझे आप एक बात बताएं शहजाद, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़े, लॉ में पढ़े, पेशावर में, इधर उधर, कि कोई आपको कोई बताए कि स्टूडेंट्स का स्टडी ग्रुप जो है वो गया है कराची सैर के लिए। क्यों भाई, क्यों कराची को आउट ऑफ बाउंड्स बना दिया गया? क्या वजह है? तो आज अगर कराची में अमन आ रही है तो आप उस पे रंज में आके इस्तीफे दे रहे हैं। लेकिन अगर इतनी मायूस सूरत हाल है और वो एमक्यूएम की वजह से, तो आप भी तो अपनी सियासी स्पेस नहीं बना सके ना, फिर क्यों कामयाब नहीं हुए आप कराची में? आप अभी कॉल में लाए इमरान इस्माइल साहब से पूछें जो हमारे कैंडिडेट थे, ही इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा, हमें बताया उन्होंने कि हम जब कैंपेन कर रहे थे हमें बड़ा वोट पड़ा, इनका 50,000 कम भी हुआ जो पिछले इलेक्शन में था। लेकिन द पॉइंट वाज कि उन्होंने कहा कि हम जब जाते थे वहां पे वोटर्स कहते थे वोट देंगे, करीब मत आओ, हमसे हाथ मत मिलाओ, अगर हमसे तुमने हाथ मिला लिया हम जिंदा नहीं रहेंगे। इतनी दहशत चलाई है। लेकिन आज अगर अमन है तो अगर इनके बंदे पकड़ने से अमन आता है तो ये सौदा बुरा तो नहीं है। मीडिया पे ये काम कर रहे होते थे और उसके बाद कहते थे जी हम इलेक्शन जीत। अच्छा, मुझे डॉक्टर तारिक, आपने बड़ा अहम नुकता उठाया था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये आसिफ हसैन साहब कह रहे हैं हमारी तमाम रिजर्वेशंस हुकूमत को बता चुके हैं, चौधरी निसार साहब को बता चुके हैं, इवन ये कह रहे हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाली बात है कि उनको सियासी एक्टिविटीज में रेंजर्स की सपोर्ट है, ये भी हम बता चुके हैं। इस इशू को एड्रेस नहीं किया हुकूमत ने। देखें जी, रेंजर्स वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जराइम पेशा अफराद के लिए बड़ा एक साफ, शफाफ और पाकिस्तान का एक वाइब्रेंट मीडिया होते हुए मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ओपन टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। रेंजर्स की किसी सियासी जमात की सपोर्ट या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा डालना, मैं समझता हूँ ये कभी भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। धरने के पीछे जो बहुत सारी बातें ऐसी थीं कि एम्पायर आ रहा है, वो उंगली उठा रहा है, और उसके बाद बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब जावेद हाशमी साहब ने जो बयानात और जो इनकी पूरी धरने के पीछे जो एक प्लानिंग थी, जिस तरह वो उन्होंने एक्सपोज की, वो सारा मीडिया ने दिखाया। उसके बाद भी वो सारी बातें होती रहीं।
تو لہٰذا یہ کہنا کہ رینجرز وہاں پہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کیمرے کی آنکھ سے چھپا ہوا ہے، یہ بات انتہائی غیر مناسب ہے۔ رینجرز پاکستان کی فوج کا ایک ادارہ ہے اور وہ بے مثال قربانیاں بھی دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں آصف انوالو حسین کرنا صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہاں پہ حقیقی کو بھی سرگرم کر دیا ہے واپس۔ نہیں، حقیقی جو وہاں پہ سرگرم ہے وہ اب سب کو پتہ ہے، اور حقیقی وہاں پہ جو ایم کیو ایم کے خلاف جتنی بڑی فورس ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ میڈیا کے ہوتے ہوئے یہ باتیں آپ ٹاک شوز کے اوپر تو ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی پردہ پوشی نہیں کر سکتا ان کے۔ میں نے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو جائز تحفظات ہیں، اگر کسی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف وہ اقدامات ہو رہے ہیں جو دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے کو پتہ نہیں 70 کے 80 بندوں کو پکڑا گیا، 90 دن کا ریمانڈ ان کا ہوا، اور اس کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہوئے اور گھروں کو چلے گئے۔ صحیح۔ لیکن اب جو نقطہ اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ جب وہ گھروں کو گئے تو ان کے پڑوسیوں نے اور محلے داروں نے ان کو یہ کہا یہ تو جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں انہوں نے اپنے الزام کے اندر خود ہی وہ صفائی دے دی جو میں نے دینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 120 لوگوں کو پکڑا گیا، 90 دن ریمانڈ کے اوپر رہے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بے گناہ ہیں اگر کسی شک کی وجہ سے، کسی انٹیلیجنس انفارمیشن کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں تو وہ تفتیش کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کسی کا کوئی ریزرویشن نہیں ہے۔ سنجیدگی آپ کو گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے کہیں؟ مطلب آپ کو گورنمنٹ کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہیں؟ آپ کو بیانات تو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی ہم نے یہ کیا۔ ابھی آپ پوچھ لیں چودھری نثار صاحب کو لائن پہ لیں، ان سے پوچھیں جی کتنی ملاقاتیں ایم کیو ایم نے کی اور آپ کے آگے رکھی، اور پھر جو 4 دن پہلے سٹیٹمنٹ چودھری نثار صاحب نے دیکھے، ساری چیزوں کو کلوز کر دیا کہ جی آپ کی لسٹ صحیح نہیں ہے۔ ہماری جتنی بھی ریزرویشن ہے نواز شریف صاحب سے لے کر چودھری نثار صاحب سے لے کر بارہا رکھتے رہے، ہمارے پاس آپشن ختم ہو گئے تھے۔ اچھا مجھے پوچھا جب انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لیا تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو ٹائم دیا یا نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب میں آصف صاحب سے پوچھیں، پھر جب آپ ابھی 3 دن پہلے وزیر اعظم صاحب ایوان میں 3 دن پہلے موجود تھے، اس وقت جناب آپ کے پارلیمانی لیڈر نے میرا خیال ہے 20 منٹ کی تقریر کی، وہ ساری پرائم منسٹر صاحب نے کی یا نہیں کی، یہ پوچھیں آپ ان سے۔ جی دیکھیں، ان کے جو بھی اعتراضات ہیں اگر ان کے پاس اس کے شواہد، خاص طور پہ دیکھیں یہ جو بات ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو، لیکن اگر انہوں نے یہ اپنے ایک جواز بنایا تو کوئی اس کی شواہد ہوں گے، کوئی اس کے ریزنز تو ہوں گے نا، تو وہ میرا خیال ہے دینے چاہیے۔ اور یہ اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے نہ صوبائی حکومت اور نہ ہی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی نالج میں تو ہوتا نا، ورنہ نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے پاس ہیں کوئی چیزیں تو بتائیں نا، ہم بھی تو یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو کوئی سپورٹ کرے، یا نواز شریف یہ نہیں چاہے گا کہ جی کوئی سپورٹ کرے۔ سے لے کر کون سا ایسا کرپٹ آدمی ہے سندھ کا جو پکڑا گیا ہو اور بارڈر سے نہ نکلا ہو، اس نے فلائی نہ کیا ہو، کون سا ایک آدمی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے اس آپریشن میں اور آپ کے سامنے تھا ساری چیزیں کہ جی بڑا بڑا کرپٹ لوگ ہیں جہاں سے کہیں سے پیسے برآمد ہو رہے ہیں، کوئی کرمنل ہے، بڑے بڑے کامریڈ سے لے کر ادھر سارے تو نکل گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کہتے ہیں امن قائم ہو گیا، امن تو جب لوگ نکل جائیں گے، کرمنل نکل جائیں گے ملک سے، ان کو نکال دیا جائے گا تو امن تو نظر آئے گا۔ آصف صاحب مسئلہ کیا انٹرنل پولیٹکس کا بھی ایم کیو ایم کی؟ کیا الطاف حسین صاحب کی طرف سے پریشر آیا تھا؟ وہ جاننا چاہتے تھے کون میرے لوگ وفادار ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مائنس الطاف حسین فارمولا ہے، اور پھر کچھ لوگوں کو آپ کے سنا ہے کہ آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ کو جو ہے بنا دیا جائے گا، کوئی ایسی بات ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے پریشر صحیح؟ شہزاد دیکھیں، الطاف بھائی کی چیزیں باتیں شکوہ بالکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا شکوہ ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک عرصے سے، ان کے جو مسنگ پرسن ہیں، جو ماورا عدالت قتل ہے، مطلب ہم کس کے آگے جائیں؟ اور الطاف بھائی نے واضح طور پہ کہا کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو جو ہے اپنے سٹیٹمنٹ دیے، جب ان سے کچھ چینل پہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو ریزرویشن ہے اس کو سنا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے، اس کو حل کیا جائے، مطلب ہمارے لوگ کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ آپ آصف حسین صاحب ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ریزگنیشن کی وجہ کیا یہ بھی ہے کہ الطاف حسین صاحب نے آپ لوگوں کو کہا تھا، یا ندیم نصرت صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ریزگنیشن دیں تاکہ پتہ چلے پارٹی میں وفادار کون کون ہے؟ دیکھیں جو بھی چارج شیٹ تھی وہ فاروق بھائی نے بالکل کلیئر کی ہے ساری چیزیں، اور اس ساری چیزوں میں جہاں یہ ریزرویشن تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی تھے، وہاں اندرونی معاملہ کوئی نہیں تھا، سارے معاملات تھے، یہ معاملہ نہیں تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے پارٹی میں کون کون وفادار ہے اور کون کون استعفیٰ دیتا ہے، کون کون نہیں دیتا۔ ذرا ان سے یہ پوچھیں کہ جہاں ان کے اوپر ریزرویشنز ہیں، کیا کراچی آپریشن کے حوالے سے جو وہاں پہ سب امن آ چکا ہے، ایم کیو ایم نے کبھی 2 لفظ اس بارے میں بھی کہے ہیں کہ آج وہاں پہ لاشیں گرنی بند ہیں؟
बत्ताखोरी बंद है, टारगेट किलिंग वहाँ पे खत्म हो चुकी है। क्या एमक्यूएम ने कभी दो अल्फाज इस ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से भी कहे हैं? मैं इसमें मजीद बात भी करूंगा। मेरा वक्त इस वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और डॉक्टर तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।